آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی تو آدم حوا کے باپ ہوئے۔ اصل میں یہ ملحدوں کا اعتراض ہے، جیسے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا۔ ملحدین کہتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ حضرت آدم سے پیدا ہوئی، یعنی پسلی سے پیدا ہوئی، تو لہٰذا حضرت حوا جو ہے وہ آدم کی بیٹی ہوئی۔ اب جب وہ بیٹی ہوئی تو اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے انکسٹ والا جو ہے وہ کیس بنتا ہے، یعنی نسل انسانی جو چلی ہے حضرت آدم نے اپنی بیٹی کے ذریعے چلائی ہے، اور اسلام میں بیٹی سے تو جو ہے وہ نکاح کا یہ حرام ہے۔ پھر یہ جب بیٹی ہیں تو اس طرح حضرت آدم کا جو معاملات ان سے ہوا وہ کس طرح جائز ہوگا؟ تو ملحد صرف اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کے جسم سے اگر نکلتی ہے تو اس پر یہ اطلاق نہیں ہوتا کہ وہ اس کی اولاد ہی ہو، ٹھیک ہے؟ پسینہ ہے، پسینے کے ذریعے، بالوں کے ذریعے انسان کے جسم سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، کیڑے نکلتے ہیں، جوئیں نکلتی ہیں، حالانکہ ان میں حیات اور جان بھی ہوتی ہے، تو اس تو لہٰذا وہ بیٹی نہیں ہو جاتی، وہ اولاد نہیں کہلاتی کہ انسان کے جسم سے خارج ہوئی ہے، انسان کے جسم سے نکلی ہے، پسینے کے ذریعے، بالوں کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے انسان کے جسم سے کوئی بھی زندہ چیز نکلتی ہے تو اس پر اولاد کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ ملحدین کی یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اولاد کا اطلاق اس وقت ہوگا جب اسپرم اور ایگ کا پورا پروسیس ہو جائے، بایولوجیکل جو ہے پروسیس ہو کر کے برتھ ہو، یعنی ولادت کے ذریعے جو مخلوق، جو انسان، ولادت کے ذریعے جو انسان وجود میں آتا ہے اس پر اولاد کا اطلاق ہوتا ہے، اس پر نسب کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا خود ملحدین کے جسم سے بہت ساری ایسی چیزیں، کیڑے نکلتے ہیں جو حیات بھی ہوتے ہیں، تو کیا وہ ملحدین کے اولادیں ہو جاتی ہیں؟ نہیں، جب تک بایولوجیکل طریقے سے برتھ نہ ہو اس وقت اولاد کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ملحدین کا یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے کہ آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی تو وہ ان کی بیٹی ہوئی، بلکہ بیٹی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ وہ ان کی بیوی بنایا، یعنی ڈائریکٹ کریشن ہے، وہ ڈائریکٹ ان کو کریٹ کیا ہے، پیدا ولادت ہوئی ہے ان کی اس طور پر کہ وہ ان کی بیوی ہوں، نہ کہ اولاد چلتی ہے نسب سے، اور یہاں پر بغیر پروسیس کے، بایولوجیکل پروسیس جو ہے، بغیر جو ایگ اور اسپرم والا سسٹم ہے پورا مرد و عورت والا، اس کے بغیر یہاں حضرت حوا کی پیدا ہوئی ہے، پیدائش ولادت ہوئی ہے، لہٰذا یہاں پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔